حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا هشام بن یوسف عن معمر عن الزهري قال اخبرني عبید اللہ بن عبد الله قال قالت عائشة لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن ازواجه ان يمرض في بيتي فأذن له فخرج بين رجلين تخط رجلاه الارض وكان بين العباس ورجل آخر يعني علي رضي الله عنه قال عبید اللہ فذكرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشة فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسم عائشة قلت لا قال هو علي بن ابي طالب. یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے. باب الرخصت فی المطر والعلت ان یصلی فی رحلہ. باب رخصت یا اجازت بارش میں اور کسی بیماری میں گھر پر نماز پڑھنے کی. رحل یہاں گھر ہے. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك ان نافع ان ابن عمر اذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح کہ عبداللہ بن عمر نے ایک دفعہ اذان دی نماز کے لیے ایک رات میں جس میں ٹھنڈ بھی تھی اور ہوا بھی تھی، یعنی طوفان اور سردی تھی. ثم قال الا صلوا في الرحال، تو انہوں نے اذان دے کے کیا کہا کہ لوگوں گھر پہ ہی نماز پڑھ لو. ثم قال، پھر کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمر المؤذن، حکم دیتے تھے مؤذن کو، اذا کانت لیلۃ ذات برد و مطر، جب کوئی رات ایسی ہوتی جس میں بہت سردی اور بارش ہوتی، یقولو، تو فرماتے تھے الا صلوا فی الرحال، کہ نماز پڑھ لو کہاں؟ اپنے ٹھکانوں پر ہی. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ایسے صورتحال پیش آ جائے کہ انسان مسجد تک نہ پہنچ سکے بارش، سردی یا کیچڑ وغیرہ کی وجہ سے، اور کسی نقصان کا راستے میں اندیشہ ہو، تو پھر گھر پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے. ورنہ چھوٹے موٹے عذر سے نماز نہیں پڑھنی چاہیے گھر میں. یہ مردوں کے لیے خاص طور پر حکم ہے، اور جس میں مرض کا بھی ذکر کیا گیا کہ اگر پاؤں گھسیٹ کے بھی انسان پہنچے تو ضرور پہنچے، کیونکہ دوسری حدیث میں آیا کہ اگر لوگوں کو یہ ثواب پتہ چل جائے کہ عشاء کی نماز میں آنے کا فائدہ کتنا ہے تو وہ گھسٹتے ہوئے آئیں. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمود بن ربيع الانصاري ان اتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو اعمى وانه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انها تكون الظلمة والسيل وانا رجل ضرير البصر. یہ پیچھے حدیث گزر چکی ہے. ضریر نیا لفظ ہے. ضریر کہتے ہیں ایسا اندھا جسے تھوڑا تھوڑا نظر بھی آتا ہو. معلوم نہیں اردو میں سے کیا کہتے ہیں، لیکن ضریر ہوتا ہے، بالکل اعمى نہیں ہوتا. فصلی یا رسول اللہ فی بیتی، تو انہوں نے کیا کیا، حضور کو بلا کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آپ ایک جگہ پہ نماز پڑھ دیں، مکانن اتخذہ مصلی، کہ جسے میں جائے نماز بنا لوں. فجاءہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فقال، پھر آپ نے پوچھا، این تحب ان نصلی، تم کہاں چاہتے ہو کہ میں نماز پڑھوں؟ فاشار الی مکان من البیت، تو گھر کے کونے کی طرف اشارہ کیا. فصلی فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ حدیث اس لیے آئی ہے کہ چونکہ وہ نابینا تھے، اور اسی طرح یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب وادی بہہ پڑتی ہے تو میں نماز کے لیے حاضر نہیں ہو سکتا، یعنی اگر بارش کیچڑ ہو، تو اس لیے آپ نے پھر ان کو گھر میں ہی نماز کی اجازت دی، اور گھر کا ایک حصہ انہوں نے بطور مسجد مخصوص کر لیا تھا. باب هل يصلي الامام بمن حضر، کیا نماز پڑھا دے امام جو حاضر ہو جائیں، یعنی بارش وغیرہ کے موقع پہ جو آ جائیں، پہنچ جائیں، تو ان کا کیا کیا جائے. وهل يخطب يوم الجمعة في المطر، کیا خطبہ دیا جائے گا جمعے کے دن بارش میں بھی. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس. عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ خطبہ دیا ہم کو ابن عباس نے، فی یومن، ایک دن، ذی ردغن، کیچڑ کے. فامر المؤذن، تو حکم دیا مؤذن کو، لما بلغ حی علی الصلاۃ، کہ جب حی علی الصلاۃ پہ پہنچو، قال قل الصلاۃ فی الرحال، یہ کہنے کے بجائے کیا کہو کہ الصلاۃ فی الرحال، گھروں میں نماز. فنظر بعضهم الی بعض، لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کانہم انکروا، گویا کہ انہوں نے ناپسند کی یہ بات. فقال، تو کہا، کانکم انکرتم ھذا، لگتا ہے کہ تمہیں یہ بات ناپسند آئی ہے. ان ھذا فعلہ من هو خیر منی، یہ کام اس نے کیا تھا جو مجھ سے بھی زیادہ اچھا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، النبی صلی اللہ علیہ وسلم. انھا عزمۃ، یہ تو ایک لازمی بات ہے. وانی کرہت ان اخرجکم، اور میں ناپسند کرتا ہوں کہ تم کو نکالوں، یعنی گھروں سے. وان حماد ان عاصم ان عبد اللہ بن الحارث ان ابن عباس نحوہ غیر انہ قال کرہت ان اؤثمکم، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ناپسند کیا کہ میں تم کو گناہگار کرتا. اؤثمکم، اس کا روٹ کیا ہے؟ اسم. میں تمہیں گناہگار کرنے کو برا سمجھتا ہوں. فتجیئون، کہ تم آتے، تدوسون الطین، کہ تم گھسے ہوئے ہوتے کیچڑ میں، الی رکبکم، اپنے گھٹنوں تک. یعنی اگر کیچڑ اتنا ہی ہو کہ گھٹنے ڈوبنے لگے اس میں، دس کا مطلب ہوتا ہے دبا دینا. قرآن میں آتا نا قد خاب من دساہا.
تو یہ کہ تم کیچڑ میں ڈوبے ہوئے آتے تو اس سے زیادہ بہتر تھا کہ تم پھر گھروں پہ نماز پڑھ لیں. اگر حالات بہت ہی ایسے ہوں کہ انسان کسی طرح بھی پاک رہ کے مسجد نہ پہنچ سکے تو اس صورت میں کیا کرے, گھر پر ہی پڑھ لے. حدثنا مسلم قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة قال سألت ابا سعيد الخدري فقال, ابو سلمہ کہتے ہیں میں نے ابو سعید خدری سے پوچھا, انہوں نے کہا جاءت صحابۃ فمطرت حتى سال السقف, کہ ایک دفعہ بادل آیا صحاب سے, صحابۃ ایک بدلی آئی, فمطرت برس پڑی, حتى سال السقف یہاں تک کہ بہ پڑی چھت, وکان من جرید النخل اور وہ کھجور کی ٹہنیوں کی ہوتی تھی, فاقیمت الصلاۃ تو نماز قائم کی گئی, فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسجد فی الماء تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں ہی سجدہ کر رہے تھے, والتین اور مٹی میں, حتی رأیت اثر التین فی جبہتی یہاں تک کہ میں نے مٹی کے نشان آپ کی پیشانی پر بھی دیکھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ مسجد پہنچ جائیں وہ مسجد ہی میں نماز پڑھ لیں, یہ نہیں کہ وہ مسجد جا کے بھی واپس جائیں کہ آج وہاں نماز نہیں ہو رہی, نہیں, وہیں پر نماز ادا کر لیں. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بارش کی وجہ سے جو کیچڑ کپڑوں میں لگ جائے وہ ناپاک نہیں ہوتا, اس میں نماز ہو جاتی ہے, کیونکہ مٹی بذات خود ناپاک نہیں ہے اگر وہ گیلی بھی ہو جائے, الا یہ کہ پتہ ہو کہ یہاں سے ایسے کتے یا جانور وغیرہ گزرتے ہیں جن کا پیشاب ہوتا ہے اور وہ بارش میں مل کے آپ کے کپڑے خراب کر سکتا ہے, تو وہ اور بات ہے. لیکن عام مٹی کسی بھی کھیت یا میدان یا ایسی جگہوں کی وہ نقصان دہ نہیں, اسی لیے اگر آپ کسی لان میں بغیر جائے نماز کے نماز پڑھنا چاہیں تو نماز ادا کر سکتے ہیں, الا یہ کہ کوئی نجاست ظاہر نظر آ رہی ہو. اگلی حدیث جو ہے یہ بھی پہلے پڑھ چکے ہیں, تھوڑے سے الفاظ کا فرق ہے. حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا انس بن سیرین قال سمعت انس یقول قال رجل من الانصار, ایک شخص نے انصار میں سے کہا, انی لا استطيع الصلاۃ, میں نماز نہیں پڑھ سکتا, معک آپ کے ساتھ. وکان رجلا ضخما, اور وہ بہت موٹا شخص تھا. فصنع للنبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما, تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا. فدعاہ, آپ کو دعوت دی, الی منزلی, اپنے گھر پہ. فبسط له حسیرا, تو آپ کے لیے ایک چٹائی بچھائی, ونضح, اور اس پہ چھڑکاؤ کیا, طرف الحسیری, چٹائی کے کناروں پر, یعنی تاکہ نرم ہو جائے یا صاف ہو جائے. فصلی علیہ رکعتین, تو آپ نے اس پہ 2 رکعتیں نماز پڑھی. فقال رجل من آل جارود لانس, ایک شخص نے آل جارود میں سے انس سے کہا, اکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الضحى, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھتے تھے؟ قال ما رأیت صلاها الا یومئذ, کہتے ہیں میں نے آپ کو نہیں دیکھا مگر اس دن, یعنی میں نے آپ کو اسی دن نماز پڑھتے دیکھا. اس سے مطلب یہ ہے کہ آپ بعض اوقات ہو سکتا ہے گھر میں ہی پڑھ لیتے ہوں, بعض اوقات یہ ہے کہ نہ بھی پڑھتے ہوں, لیکن آپ نے پڑھی بھی, جس طرح فتح مکہ کے موقع پہ پڑھی اور گھر میں پڑھی, اور یہاں تو آپ نے جماعت سے بھی پڑھی تھی. باب اذا حضر الطعام واقیمت الصلاۃ, کہ جب کھانا حاضر ہو جائے اور نماز کھڑی ہو جائے تو دونوں میں سے کیا کریں. وکان ابن عمر یبدأ بالعشاء, ابن عمر جو تھے وہ پہلے کھانا کھاتے تھے شام کا. وقال ابو الدرداء, ابو الدرداء کہتے ہیں من فقہ المرء, ایک انسان کے سمجھدار ہونے کی دلیل ہے اقبالہ علی حاجتہ, کہ اپنی حاجت پوری کر لے, حتی یقبل علی صلاتہ, حتی کہ پھر نماز پڑھنے آئے, وقلبہ فارغ, اور اس کا دل جو ہے وہ ہر چیز سے فارغ ہو, یعنی ایسی حالت میں نماز نہ پڑھے کہ اس کا دھیان کہیں اور لگا ہوا ہو, یعنی ایسی شدید بھوک ہے کہ وہ شوگر لیول اتنا لو ہو رہا ہے کہ نماز میں گرنے کا ڈر ہے, تو پھر پہلے کھانا ہی کھا لے. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني ابي قال سمعت عائشة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه قال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا وضع العشاء, جب رات کا کھانا رکھ دیا جائے, واقیمت الصلاۃ, نماز کھڑی ہو جائے, فابدؤوا بالعشاء, تو کھانا کھا لو. یعنی یہ نہیں کہ روز کی بات ہے, کیونکہ آگے کی حدیث مزید وضاحت کرے گی. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل ان تصلوا صلاة المغرب, کہ جب پہلے پیش کر دیا جائے, قدمہ پیش کر دیا جائے, عشاء کھانا رات کا, عشاء نماز ہوتی ہے, عشاء ڈنر ہوتا ہے. فابدؤوا به, تو اس سے ابتدا کرو, یعنی کھانا پہلے کھاؤ, قبل ان تصلوا صلاة المغرب, اس سے پہلے کہ مغرب کی نماز پڑھو, کیونکہ لمبے دن ہوتے تھے تو مغرب سے بھی پہلے کھانا رات کا ہو جاتا تھا. ولا تعجلوا عن عشائکم, اور جلدی مت کرو اپنے کھانے کو چھوڑ کر, یعنی نماز کے لیے. اور اس میں ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی ذرا لمبی ہوتی تھی, کہ اگر کوئی کھا کے بھی پہنچ جاتا تو جماعت اس کو مل جاتی تھی. ان کے کھانے ایسے نہیں ہوتے تھے کہ جس میں 10-12 ڈشز ہوں, کہ ایک کے بعد ایک پہ تسلی سے انسان بیٹھا رہے اور نماز کا وقت چلا جائے. مختصر سا کھانا ہوتا تھا ان کا. حدثنا عبید بن اسماعیل عن ابی اسامہ عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وضع عشاء احدکم واقیمت الصلاۃ فابدؤوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه, جلدی نہ کرے یہاں تک کہ اس سے فارغ ہو جائے, یعنی کھا لے,
وکان ابن عمر یودع له الطعام وتقام الصلاۃ، ابن عمر کیا کرتے تھے، کھانا رکھ دیا جاتا، نماز کھڑی ہو جاتی، فلا یأتیھا حتی یفرغ، نہ آتے مگر یہ کہ فارغ ہو جاتے، وانه لیسمع قراءۃ الامام، اور امام کی قراءت بھی سن رہے ہوتے تھے۔ وقال زہیر ووهب ابن عثمان عن موسى ابن عقبہ نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان احدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته، کہ اپنی حاجت پوری کر کے آئے، منہ اس سے، وان اقیمت الصلاۃ، خواہ نماز کھڑی ہی کیوں نہ ہو چکی ہو۔ یہ کبھی کبھار تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ عین کھانا اسی وقت لگایا جائے جب پتہ ہو کہ اذان ہونے والی ہے۔ رواہ ابراہیم ابن المنذر عن وهب بن عثمان ووهب مدینی باب اذا دعی الامام الى الصلاۃ وبیدہ ما یاکل، اذا جب دعی پکارا جائے الامام امام الى الصلاۃ نماز کی طرف، وبیدہ اور اس کے ہاتھ میں ہو ما یاکل وہ جو کھا رہا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني جعفر بن عمرو بن اميه ان اباه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل ذراعا، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کی دستی کھا رہے تھے، یحتز کاٹ کاٹ کے کھا رہے تھے، ہے زے روٹ ہے گوشت کاٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، منہا اس میں سے، فدعی الی الصلاۃ آپ کو نماز کے لیے بلایا گیا، فقام آپ کھڑے ہو گئے، فطرح السکینہ آپ نے چھری ایک طرف رکھ دی، فصلی پھر نماز پڑھی، ولم یتوضا اور وضو نہ کیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی کھا رہا ہو اور اسے امامت بھی کرانی ہو تو سب لوگوں کو اذیت میں نہ ڈالے، وہ کھانا چھوڑ دے اور آ جائے، اور اگر امام جا سکتا ہے تو عام لوگ بھی اگر یہ دیکھیں کہ نماز بالکل چلی جائے گی تو اس صورت میں بہتر ہے کہ وہ اگر اتنا ہمت رکھتے ہوں تو پہلے نماز پڑھ کے پھر کھا لیں، لیکن اگر شدید بھوک ہو تو پہلے کھانا ہی بہتر ہے، لیکن اتنا نہ کھائے کہ پھر کھا کے کہے اچھا میں ذرا سستا بھی لوں، تھوڑا سو جاؤں، پھر اٹھ کے نماز پڑھ لوں گا۔ باب من کان فی حاجت اہلہ، جو شخص اپنے گھر والوں کو کوئی کام کر رہا ہو، اپنے گھر والوں کی حاجت پوری کر رہا ہو، فاقیمت الصلاۃ پھر نماز قائم کر دی جائے، فخرج پھر وہ نکل کھڑا ہو۔ اس حدیث کو پڑھنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہنس کھیل رہے ہوتے تھے، بات چیت کر رہے ہوتے تھے، جو ہی اذان کی آواز آتی آپ ہمارے لیے اجنبی ہو جاتے، یعنی گویا کہ ہمیں پہچانتے ہی نہ ہوں۔ تو یہ ہے ایک بندے کی اللہ سے تعلق اور بندوں سے تعلق، کہ بندوں کے ساتھ جب ہو تو بندوں کے ساتھ بہت اچھی طرح معاملہ کرے، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو پھر وہ ان سب چیزوں سے اجنبی ہو جائے۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا الحكم عن ابراہیم عن الاسود قال سألت عائشة ما كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصنع في بيته، وہ پوچھتے ہیں حضرت عائشہ سے حضرت اسود کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ کیا کرتے ہوتے تھے، یعنی اندر تو بیچارے نہیں جا سکتے ہوں گے صحابہ کرام، اس لیے ازواج مطہرات سے پوچھنے کی ضرورت پیش آتی تھی، اندر کیا کرتے، گھر میں کیا کرتے تھے؟ قالت، ذرا جواب سنیں، کان یکون فی محنت اہلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے کام کیا کرتے تھے، گھر والوں کی خدمت کرتے تھے۔ گھر والے کون تھے آپ کے؟ بچے تو تھے نہیں، بچے تو حضرت خدیجہ کے بڑے تھے، ان کی شادیاں ہوگی، حضرت فاطمہ ہی تھی چھوٹی، اور ان کی بھی شادی ہوگی مدینہ میں آ کر، تو ساری ازواج مطہرات ہی رہ جاتی ہیں۔ تو ان کا کام کیا ہوگا؟ گھر کا ہی کام ہوگا نا، تو گھر کے کام میں بھی مدد کر دیا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں جھاڑو تک کا ذکر آتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت جو ہے وہ گھر میں صرف آرام فرمائے اور جو مرد گھر میں آئے اور اسے کہے اب آپ جھاڑو بھی لگا دے، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بوقت ضرورت کسی کو اپنی بیوی یا ماں یا بیٹی یا بہن کی کوئی مدد کرنی پڑے تو اس کو آر کا سبب نہ سمجھے، جیسے ہمارے مرد سمجھتے ہیں، یہ لوگ اگر کوئی کرنے لگے تو اس کو زن مرید کہتے ہیں۔ ثانی خدمت اہلہ، یعنی اپنے گھر والوں کی خدمت، محنت اہلہ یعنی خدمت اہلہ۔ فاذا حضرت الصلاۃ خرج الى الصلاۃ، جب نماز کا وقت آ جاتا تو نماز کے لیے نکل کھڑے ہوتے، پھر کام کاج چھوڑ دیتے تھے، لیکن عورتیں پھر بھی نہیں چھوڑتی۔ باب من صلی بالناس، جو لوگوں کو نماز پڑھائے، وهو لا يريد الا ان يعلمهم صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسنته، اور وہ نہ ارادہ رکھتا ہو مگر یہ کہ تعلیم دے لوگوں کو نماز کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا تھا اور اس کی سنت کیا تھی۔ یعنی ایک شخص نماز کا وقت نہیں ہے اور نماز کا ارادہ بھی نہیں، نیت بھی نہیں کیے ہوئے، لیکن پورے ایکشن وہی کر رہا ہے جو ایک نمازی نماز میں کرتا ہے، تو اس طرح کرنے کی اجازت ہے۔ یعنی نماز پڑھے بغیر نماز پڑھ کے دکھانا، اور خاص طور پر کس چیز کو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اجاگر کر کے دکھانا، یعنی پریکٹیکلی ایک کام کر کے دکھانا، ہاں وہ نماز کا وقت نہ ہو۔ جیسے اسکول میں بچوں کو اگر کوئی نماز سکھا رہا ہو اور اس وقت نماز کا وقت نہ ہو، اور اگر کوئی شخص باوضو بھی نہیں اور وہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو وہ کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر نیچے رکوع سجدہ سب کچھ کر کے دکھا سکتا ہے۔ حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ایوب عن ابي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث
في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة. مالک بن حویرث ابو قلابہ کی مسجد میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں تمہیں نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں، اور میں نماز پڑھنا نہیں چاہتا، یعنی نماز اصلی نہیں پڑھ رہا. اصلی کیف رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، میں نماز پڑھ رہا ہوں جس طرح میں نے دیکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے. فقلت لأبی قلابہ، تو میں نے ابی قلابہ سے کہا کیف کان یصلی، تو وہ کیسے نماز پڑھتے تھے؟ قال مثل شیخنا ھذا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے اس شیخ کی طرح، یعنی اس شخص کی طرح، یعنی عمرو بن سلمہ کی طرف اشارہ تھا. قال وکان شیخنا یجلس اذا رفع رأسه من السجود، اور وہ ان کے شیخ جو تھے وہ کس طرح نماز پڑھتے تھے؟ جب سجدے سے سر اٹھاتے تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے تھے، یعنی دو سجدوں کے درمیان پاز ہوتا تھا. قبل ان ينهض في الركعة الأولى، اور دوسرے سجدے کے بعد بھی اٹھ کر سیدھے اٹھ نہیں جاتے تھے بلکہ تھوڑا سا بیٹھ کے اٹھتے تھے. یعنی ایک چیز کا یہاں ذکر کیا گیا جسے جلسہ استراحت کہتے ہیں، کہ تھوڑا سا رک جانا، جس سے یہ انڈیکیشن ہو کہ ایک سجدہ ختم ہو گیا اور ایک رکعت ختم ہو گئی. باب اہل العلم والفضل احق بالامامہ، اہل علم اور فضل زیادہ حقدار ہیں امامت کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ علم میں زیادہ ہوں وہ امامت کرائیں، اور ایک شخص وہ ہو سکتا ہے جو حافظ قرآن ہو، قاری ہو، لیکن عالم نہ ہو، تو اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص جو دین کو سمجھ سکتا ہو لیکن حافظ نہ ہو، تو ان میں سے کون امامت کرائے گا؟ اس کی یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے. کیونکہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ جو اچھا قرآن پڑھتے تھے وہ ابی ابن کعب تھے، یعنی قرآن کی قرات میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے. ان کی قرات پہ ایک دفعہ آپ رو بھی پڑے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حضرت ابوبکر سے امامت کروائی، جو کہ قرات میں ان جیسے نہیں تھے لیکن عالم ان سے زیادہ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کی زیادہ تھی. ہمارے ہاں عموماً رواج کیا ہو گیا کہ مسجدوں میں صرف قراء حضرات کو، کہ جن کو قرآن کی یا نماز کا بھی ایون ترجمہ نہیں آتا، ان سے امامت کرائی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ ایسی نمازیں پڑھاتے ہیں کہ جو سنت سے بعض اوقات بہت ہی دور ہوتی ہیں. حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا حسین عن زائدة عن عبد الملك بن عمیر قال حدثني ابو بردة عن ابی موسیٰ قال مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے. فاشتد مرضه، آپ کی مرض شدت اختیار کر گئی. فقال، تو آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائیں. قالت عائشہ انه رجل رقیق، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ ایک نرم دل انسان ہیں، رقت والے، رقیق. اذا قام مقامک، جب آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے، لم یستطع، نہ استطاعت رکھتے ہوں گے، ان یصلی بالناس، کے لوگوں کو نماز پڑھا سکیں. قال مروا ابا بکر، آپ نے فرمایا ابو بکر کو کہو فلیصلی بالناس، کے لوگوں کو نماز پڑھا دیں. فعادت، حضرت عائشہ نے پھر وہی بات کہی. فقال مری ابا بکر، آپ نے فرمایا کہو ابو بکر کو فلیصلی بالناس، کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. فإنکن صواحب یوسف، تم یوسف والیاں ہو. فأتاہ الرسول فصلی بالناس فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فأتاہ، تو آیا اس کے پاس، کس کے؟ ابو بکر کے پاس. الرسول کون؟ ایک پیغام لانے والا. فصلی بالناس، تو نماز پڑھائی ابو بکر نے لوگوں کو. کب؟ فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. جس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علم، فضل اور تقوی کی وجہ سے، فضل اور تقوی یہاں پر زیادہ ہے، اس کی وجہ سے انہیں امام بنایا. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ ام المؤمنین انہا قالت، حضرت عائشہ ام المؤمنین کہتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی مرضہ مروا ابا بکر یصلی بالناس. قالت عائشہ قلت ان ابا بکر اذا قام فی مقامک لم یسمع الناس من البکاء، کہ ابو بکر آپ کی جگہ پہ کھڑے ہو کے رو کے لوگوں کو کچھ نہ سنا سکیں گے. فمر عمر فلیصلی بالناس، آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیے کہ وہ نماز پڑھا دیں. فقالت عائشہ فقلت لحفصہ، حضرت عائشہ کہتی کہ میں نے حضرت حفصہ سے کہا، کیونکہ وہ ان کے والد تھے. قولی لہو، ان سے کہو ان ابا بکر اذا قام فی مقامک لم یسمع الناس من البکاء، کہ ابو بکر آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو روتے روتے لوگوں کو قرآن نہ سنا سکیں گے. فمر عمر، عمر کو کہیے فلیصلی الناس، کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. ففعلت حفصہ، حضرت حفصہ نے پھر ایسا ہی کہا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چھوڑو، رک جاؤ، چپ رہو. انکن لانتن صواحب یوسف، تم عورتیں بھی یوسف والیاں ہی ہو. مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہو ابو بکر کو کہ نماز پڑھائیں لوگوں کو. فقالت حفصۃ لعائشہ، تو حضرت حفصہ حضرت عائشہ کو کہنے لگی ما کنت لاصیب منک خیرا، بھلا مجھ کو تم سے کہیں بھلائی پہنچ سکتی،
یعنی حضرت عائشہ کو کہتی ہیں کہ مجھے تم نے ایسا مشورہ دیا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا نہیں، میری تم نے بے عزتی کروا دی ہے، یعنی تم سے مجھے کوئی خیر نہیں پہنچ سکتا. یعنی کتنا نیچرل ہے کہ ایک سوکن اپنی دوسری سوکن کو اس طرح کی بات کہے. اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے، ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کروانا تھا اس کے لیے بار بار کہا، حتیٰ کہ کروا لیا. پیچھے ایک حدیث گزری ہے، اس کے متعلق سوال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لکھوانا چاہتے تھے اور صحابہ کرام جو آس پاس سے جھگڑا ہو گیا ان میں، اور حضرت عمر نے منع کیا کہ مت لکھواؤ، آپ تکلیف میں ہیں. تو اگر وہ لکھ دیتے تو امت میں اختلاف نہ ہوتا. تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اگر وہ لکھوانا اتنا ہی اہم ہوتا تو آپ ضرور لکھواتے. آپ کسی کی بات نہ سنتے کہ عمر کہہ رہے ہیں تو اس لیے اب چھوڑ دیا جائے، کیونکہ حضرت عائشہ جب کہہ رہی ہیں 3 دفعہ ایک بات کہہ رہی ہیں اور 3 دفعہ آپ انکار کرتے ہیں. حتیٰ کہ حضرت حفصہ بھی کہتی ہیں تو حضرت حفصہ کی بات کا بھی انکار کر دیتے کہ نہیں، جاؤ ابو بکر سے کہو نماز پڑھوائیں. تو اگر اسی طرح آپ کو وہ کتاب لکھوانی ہی ہوتی تو کسی کی مجال نہ تھی، آپ دوسری اور تیسری مرتبہ اصرار کر کے وہ کتاب لکھوا دیتے. لیکن اس کا لکھوانا اتنا ضروری اس لیے نہ تھا کہ آپ نے جو کچھ تعلیمات اپنی زندگی میں دینا تھی لوگوں کو دے چکے اور دین مکمل ہو چکا تھا. تو دین کی تکمیل کے بعد اب اگر اس موقع پہ خاص آپ نے لکھوایا نہیں کچھ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کتاب کے نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں میں اختلاف ہوا اور اس بنا پر ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے لگے. اس کا جواز نہیں ملتا اس سے. یعنی اگر لکھنے سے ہی فائدہ ہوتا امت کو تو آپ بعد میں بھی لکھوا دیتے. اس وقت اگر نہیں بھی لکھ سکے تھے تو پھر دوسرے دن کہتے لے آؤ اب لکھ لو، لیکن آپ نے اس پہ اصرار نہیں کیا. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك الانصاري وكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وصحبه. حضرت انس بن مالک انصاری سے روایت ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے تھے، آپ کی خدمت کرنے والے تھے، آپ کے ساتھ رہنے والے تھے. خدمه وصحبه ان ابا بکر كان يصلي لهم في وجع النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نماز پڑھاتے رہے ان کو ابو بکر، کن کو؟ صحابہ کرام کو. کب؟ فی وجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی حالت میں. الذی توفی فیہ، جس میں آپ فوت ہوئے تھے. حتی اذا کان یوم الاثنین، یہاں تک کہ جب سوموار کا دن آ گیا. وہم صفوف فی الصلاۃ، اور لوگ صفیں باندھے ہوئے تھے نماز میں. فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہٹایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر الحجرتی، پردہ اپنے کمرے کا. ینظر الینا، ہماری طرف دیکھ رہے تھے. وہو قائم، اور وہ کھڑے تھے. کأن وجہہ ورقۃ مصحف، گویا کہ آپ کا چہرہ مصحف کا ایک ورقہ تھا. ثم تبسم یضحک، پھر آپ ہنستے ہوئے مسکرانے لگے، یعنی آپ مسکرائے یہاں تک کہ مسکراہٹ ہنسی تک آ گئی. فہممنا ان نفتتن من الفرح، یوں لگتا تھا کہ جیسے ہم اس خوشی سے فتنے میں پڑ جائیں گے. برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اتنی خوشی ہوئی کہ یوں محسوس ہوا کہ لوگ خوشی کے مارے نماز توڑ دیں گے. نفتتن کہ ہم فتنے میں ہو جائیں گے، یعنی نماز توڑ دیں گے. فنکس ابو بکر، تو یہ محسوس کر کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اپنی کھڑکی سے، حضرت ابو بکر پیچھے پلٹے، علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں پر. لیصل الصف، تاکہ صف تک آ جائیں. وظن ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خارج الی الصلاۃ، اور سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف آ جائیں گے. فاشار الینا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اشارہ کر دیا. النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اتموا صلاتکم، کہ اپنی نماز پڑھ لو. وارخى الستر، اور آپ نے پردہ ڈال دیا. فتوفی من یومہ، اور آپ اس دن فوت ہو گئے. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس قال لم يخرج النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا. حضرت انس کہتے ہیں کہ 3 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نہ نکلے، یعنی اپنے آخری 3 دن نماز کے لیے نہ آئے. فاقیمت الصلاۃ، نماز قائم کی گئی. فذهب ابو بکر یتقدم، تو حضرت ابو بکر جو تھے وہ نماز پڑھانے کو آتے تھے. فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحجاب، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کو پکڑا. فرفعہ، اس کو بلند کیا. فلما وضح وجه النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھائی دیا. ما رأینا منظرا کان اعجبا، نہ دیکھا ہم نے کبھی کوئی منظر اس سے بھی زیادہ حسین. الینا من وجه النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے. حین وضح لنا، جب آپ نے اپنا چہرہ ہمارے سامنے کیا. فاومأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، تو اشارہ کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے. الی ابی بکر، ابو بکر کی طرف.
ان یتقدم کہ وہ آگے رہیں، وارخى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحجاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پردہ گرا دیا، فلم یقدر علیہ پھر نہ قدرت پائی گئی آپ پر، یعنی کوئی نہ دیکھ سکا اس کے بعد آپ کو، حتی ماتا یہاں تک کہ آپ فوت ہو گئے، یعنی وہ آپ کا زندگی میں آخری دیدار تھا لوگوں کے لیے۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے بالکل آخری وقت میں بھی حضرت ابو بکر صدیق کی امامت کی طرف اشارہ کیا تھا۔ حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله أنه أخبره عن أبيه قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعوه کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھ گئی، قیل له في الصلاة تو آپ سے کہا گیا نماز کے بارے میں کہ نماز کا کیا کریں، فقال مروا ابا بکر آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو، فلیصلی بالناس قالت عائشہ ان ابا بکر رجل رقیق اذا قرأ غلبه البکاء کہ ابو بکر جب قرآن پڑھتے ہیں تو رونا ان پہ غالب آ جاتا ہے۔ قال مروه فلیصلی آپ نے فرمایا اسے کہو کہ نماز پڑھائے، فعاودته تو وہ پھر وہی کہنے لگی، قال مروه فلیصلی انکن صواحب یوسف تابعه الزبیدی وابن اخی الزہری واسحاق بن یحیی الکلبی عن الزہری قال اقیل ومعمر عن الزہری عن حمزة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب من قام الى جنب الامام لعلت، باب جو کوئی کھڑا ہو جائے امام کے بازو میں کسی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے۔ حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابن نمير قال اخبرنا هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر ان يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم قال عروة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرج فإذا أبو بكر يؤم الناس فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه أن كما أنت فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے ساتھ بیٹھ گئے، حذاء قریب ہی، إلى جنبه آپ کے پہلو میں۔ فکان ابو بکر یصلی بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں نماز پڑھ رہے تھے، والناس یصلون بصلاۃ ابی بکر اور لوگ ابو بکر کی پیروی میں نماز پڑھ